اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے ترجمے کے بارے میں علماء اکرام فرماتے ہیں اس کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت قرآن مجید کی فضیلت کا بیان فرما رہے ہیں۔ ذالک الکتاب یعنی یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ کتاب یقین والی کتاب ہے، ایمان والی کتاب ہے، عمل والی کتاب ہے، یہ شک والی کتاب نہیں ہے۔ اور اس سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا، اس سے وہی لوگ نفع اٹھائیں گے، اس سے انہی لوگوں کو فیض ملے گا، اس سے انہی لوگوں کو رحمت ملے گی جو لوگ اس کو ہر شک اور شبہ سے بالاتر مانتے ہیں، جو اس کتاب میں شک نہیں کرتے، جو اس کی ایک ایک آیت کو حق مانتے ہیں، جو اس میں شک نہیں کرتے، جو اس کی ایک ایک بات کو سٹینڈرڈ مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، قانون مانتے ہیں، میزان مانتے ہیں، معیار حق و باطل مانتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، رہنمائی کرتی ہے کن لوگوں کو؟ متقین، پرہیزگار لوگوں کو۔ یہ کتاب ہے تو کتاب ہدایت، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے رہنمائی انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، یہ ساری انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ لیکن اس کتاب سے ہدایت، رہنمائی، حق اور باطل میں فرق کرنا صرف انہی لوگوں کو آئے گا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا صرف انہی لوگوں کو آئے گا۔ ہدایت صرف اس کتاب سے انہی لوگوں کو ملے گی جو لوگ متقی ہیں۔ تو یہاں پر انسانی عقل سوال کرتی ہے یا اللہ متقی سے کیا مراد ہے، متقی سے کیا مطلب ہے؟ تو ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہوتے ہیں، پرہیزگار وہ ہوتے ہیں، ان کی نشانی سب سے پہلی یہ بتائی، بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ چیز جو ان کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، قیامت والے دن کو دیکھا نہیں ہے، قبر کی زندگی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان پر ایمان لاتے وہ یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو یہ بات یقینی ہے، وہ یقین رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ ہے متقی لوگوں کی پہلی نشانی، وہ جنت پر، وہ جہنم پر، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن برپا کرے گا، ایک روز محشر، ایک دن آئے گا روز حساب، روز محشر اللہ تعالیٰ منعقد کرے گا،
اور اس میں انسانوں کے ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ وہ جنت پر بھی یقین رکھتے ہیں، جہنم پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہ فرشتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی جو مخلوق ہے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح وہ قبر کی زندگی پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جب انسان کی جسم سے روح نکلتی ہے وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ قبر میں اس کو اللہ نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور آخرت کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ایمان بالغیب، آخرت پر غیب پر یقین رکھنے کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا آپ سے۔ یاد رکھیے، اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے، اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے، اگر جنت پر ایمان نہیں ہے، اگر جہنم پر یقین نہیں ہے، اگر مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے، تو اسلام پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسلام پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے اور آپ اسلام پر عمل کر لیں تو اسلام پر عمل وہی کر سکتا ہے جو قبر کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، جو جنت کی زندگی پر یقین رکھتا ہے، جو جہنم کی زندگی پر، جو جہنم اور جنت پر یقین رکھتا ہے۔ پھر اس کو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، پھر وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حساب کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ جو شخص جو جہنم پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، جنت پر یقین ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی پر اس کا یقین ہی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی میں وہ مرنے کے بعد والی زندگی، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی کے لیے اس کی پلاننگ ہی نہیں ہے، تو وہ اسلام پر عمل کیوں کرے گا؟ کیوں وہ اللہ کے حرام سے بچے گا؟ کیوں وہ اللہ کے حلال پر، فرائض پر عمل کرے گا؟ تو سب سے پہلی شرط جو ہدایت ملنے کی ہے وہ ہے ایمان بالغیب۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے اپنے من کی دنیا میں جھانکنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ کیا ہمارا ایمان بالغیب جنت پر، جہنم پر، آخرت پر، روز محشر پر، قبر کی زندگی پر، کیا وہ اس لیول کا ہے جو اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیا اس لیول کا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے حرام سے روک دے؟ کیا اس لیول کا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے فرائض پر عمل کرنے پر مجبور کرے؟ یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اور آج ہمارے کردار کی پستی، سوچ کی پستی، اعمال کی پستی، اور ہمارے رویوں کی پستی، اور ہمارے زندگی میں پریشانیوں اور غموں اور دکھوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے ایمان کا وہ لیول، ایمان بالآخرت کا وہ لیول ہی نہیں ہے جو ہمیں اللہ کے حرام سے روک دے، جو ہمیں اللہ کے فرائض پر عمل کرنے پر مجبور کر دے، جو ہمیں پست سوچ سے روک دے، جو ہمیں برے اخلاق سے روک دے۔ ہمارے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے، ہمارے یقین کا وہ لیول وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ آج ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارے رویے، ہماری زندگیاں، ہماری سوچیں، ہمارے کردار پست ہو چکے ہیں، انتہائی پست، اتنے پست ہو چکے ہیں اس سے نیچے پست ہونے کا سوچا نہیں جا سکتا۔ وجہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، جنت پر ایمان نہیں ہے، جہنم پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان اور اپنی کامل بندگی عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔